بہت سارے لوگ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ موبائل کی بہت برائیاں بیان کرتے ہیں. جی موبائل فتنہ ہے اور موبائل سے دور رہو, سوشل میڈیا سے دور رہو وغیرہ. اور اب بہت جگہ اسٹیج پر بھی سننے کو ملتا ہے یہ ہے وہ ہے. اور سوشل میڈیا پہ بھی لوگ موبائل پہ ہی بتاتے ہیں لوگ کہ موبائل نقصان دہ ہے. میں بھی مفتاحی صاحب ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں. جیسے آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ کن سے بیعت ہے, تو آپ کن سے بیعت ہے؟ اور میں ابھی کسی سے بیعت نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ والے پر میں ایک ایسے سمجھ لیجئے کہ احسان کر رہا ہوں کہ میں اس میں بیعت نہیں ہوں. اچھا مفتی صاحب, ابھی یہ مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج اس وقت بطور خاص ہمارے ملکی حالات کے تناظر میں اپنا اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت, یہ ایک نمبر کا چیلنج ہے. یہ مسائل بیان کرتے کرتے بہت سارے ایسے باریک باریک چیزیں جس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے. یہ غلط ہے. اور ان کے اندر, ان کے دھرم میں, ان کے مذہب میں بہت باریک باریک باتیں ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ کرنا وہ کرنا, ایسا بیٹھنا ایسا اٹھنا. ایسا کوئی سوال ہوا کہ مفتی صاحب کہ آپ کو بہت ہنسی آئی, اور آج بھی جب یاد آتا ہے آپ کو تو آپ کو ہنسی آتی ہے وہ سوال پہ؟ اچھا مفتی صاحب, مولوی لوگوں پر ایک الزام اور لگتا ہے کہ یہ بہت غصے والے ہوتے ہیں یا شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں, گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو دماغ گرم ہوتا ہے, یا بہت جلدی چڑ آتے ہیں. تو کیا یہ الزام صحیح ہے آپ کے حساب سے؟ ایک بندے نے میرے سے سوال یہ کرا تھا کہ جیسے کہ پڑوسی ملک میں مفتی طارق مسعود ہے جو دوسری شادی کو پروموٹ کرتے ہیں, تو ایک مولوی ہندوستان میں ایسا نہیں ہے جو اتنا بنداس ہو کے بولے. تو آپ کا کیا خیال ہے دوسری شادی کے بارے میں؟ آپ مفتی آصف صاحب, آپ کا مفتاحی اسٹوڈیو میں استقبال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے. اور آپ بہت مصروف انسان ہیں, کئی محاذ پر آپ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی آپ کے ساتھ ایک انٹرویو, ایک پوڈ کاسٹ ہو جائے. آج اللہ نے وہ موقع دیا ہے, تو میں انشاءاللہ اس کو پورا وصول کروں گا انشاءاللہ. اور میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے, بلکہ ہمارے اسٹوڈیو کے لیے بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے. تو حالانکہ ساری دنیا آپ کو جانتی ہی ہے الحمدللہ, لیکن ایک انٹرویو کا, پوڈ کاسٹ کا ایک ایسا رول ہے کہ مہمان اپنی زبان سے ہی تعارف کرا دے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو ذرا آپ ہمارے ناظرین کو, آپ یعنی کہاں سے ہو, آپ کا پورا نام کیا ہے, کہاں پر آپ رہتے ہیں, اور کہاں اس وقت کیا کیا آپ خدمات کر رہے ہیں, تھوڑا مختصر میں آپ بتا دیجیے. بندے کا نام محمد آصف, ابا کا نام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. ہمارا بچپن تقریباً 9 سال بمبئی میں گزرا, پیدائش وہاں کی ہے, اور اصلاً میمن ہے بھاؤ نگر گجرات سے. اور 10 سال مدرسے میں 10 سال کی عمر میں چلے گئے. وہاں سے لے کر اب تک الحمدللہ مدرسے میں ہی ہے. پڑھنے کے بعد ابھی الحمدللہ مفتاحی صاحب تقریباً 8 اور 13 سال, اس طرح تقریباً 20-21 سال تو الحمدللہ پڑھانے کے ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سی کتابیں آپ کے ذمے ہیں, کون سی کلاس جس سے؟ ابھی الحمدللہ بندے کے ذمے میں مشکات شریف جلد ثانی ہے, پوری جلد ثانی ہے, تقریباً 506 صفحات ہے اس میں. اور جو لاسٹ ایئر رہتا ہے دورہ جس کو کہتے ہیں, تو اس کی جو 6 اہم حدیث کی کتاب سیاہ ستہ کہتے ہیں, اس میں سے نسائی شریف ہے. اور فقہ کی کتابوں میں نکاح کے تعلق سے جلد ثانی ہے, تو کتاب النکاح جلد ثانی ہے. اور اصول حدیث میں نخبہ اور نزہہ بھی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, میں نے یعنی آپ کا تعلق تقریباً مجھے لگتا ہے بھی 4 سال ہو گئے شاید. نہیں, زیادہ, کافی زیادہ ہو گئے. 4 تو سوشل میڈیا کے بعد ہی ہوا نا. ہاں جی, میں 2020 میں آیا. 4-5 ہو گئے. ہاں, ہمارے تو کورونا سے میں شاید 2019 یا 20 میں سوشل میڈیا پر آیا. اچھا ہے نا. بس آپ آئے تھے, یعنی وہ کیا بولتے ٹک ٹاک, وہ آپ کا ختم ہوا تھا ہاں انڈیا سے, اس کے بعد فوراً ہمارا. ہاں, تقریباً 4-5 سال ہو گئے. مجھے ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ ہے, 4 یا 5 سال تو کورونا کو ہو گئے. اچھا جی, تو یعنی کافی پرانا بھی تعلق 20 گیا ہوگا. میں آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں. اب آپ ایک استاد, مجھے پتا ہے کہ آپ اتنی بڑی اور ضخیم کتابیں پڑھا رہے ہیں,
جس کو مطالعے کے لیے کافی وقت لگتا ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، پھر اس کے امتحانات ہوتے ہیں، اس کی تفسیر ہوتی ہے، اتنی مصروف زندگی میں بھی آپ سوشل میڈیا کو آپ نے وقت آپ دیتے ہیں. آپ کا یوٹیوب چینل ہے آسان دین، اور ماشاءاللہ بڑا زبردست چینل ہے. جب بھی اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہی ہے. اتنا مطلب آپ نے ایک ایسے سمجھ لیجیے ایک لائبریری بنا کے رکھی ہے، مسائل کی ایک لائبریری سمجھ لیجیے اس کو جی ماشاءاللہ. اور بہت آپ پیارے انداز میں اور بہت عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اردو میں بھی تجوید کا استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو بڑے وہ الفاظ ماشاءاللہ. تو کیسے مطلب سوشل میڈیا میں آپ کا کیسے خیال آیا کہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرنا چاہیے آپ جی کو، جی ہے نا؟ پہلے تو یہ بات عرض کر دوں جو آپ نے فرمایا اردو میں بھی تجوید کا، تو اس تعلق سے ایک بات میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ بہت زیادہ تجوید بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایک تو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو خالص پوری تجوید کی ضرورت ہے. ہاں عربی بول رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا کم، اور اردو میں اور کم. ہاں اگر بہت زیادہ تجوید، تو اگر اردو میں اس کا استعمال کریں گے تو میں ایک جملہ بول کر بتاتا ہوں. اس کو پھر یوں بولا جائے گا 100% صحیح ہے تو نہیں 100. تو اتنا زیادہ اردو میں سواد نکالنے کی ضرورت نہیں. ہاں دوسری بات جو آپ نے سوشل میڈیا کے تعلق سے فرمائی، تو بندے کے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ جہاں ہم خواص یعنی طلبہ کی محنت کر رہے ہیں وہ تو طالب بن کر آئے ہیں، لیکن عوام کا ایک بہت بڑا میدان ہے جو دین سے دور بھی ہے اور دین میں آ گئے ہیں تو مسائل سے، شریعت سے بڑی ناواقفیت رکھتے ہیں. فضائل بتانے والے تو بہت سارے ہیں، جمعہ میں بیانات ہوتے ہیں، موقع موقع سے بیانات ہوتے ہیں، لیکن مسائل کے اعتبار سے امت میں بہت زیادہ کمزوری ہے. تو بالکل اس لیے ہم نے سب سے پہلے میں آج سے تقریباً ہمارا یہ سفر آسان دین جو ہمارا چینل ہے یہ 9 یا 10 سال ہو گئے. اس سے پہلے میں واٹس ایپ سے جڑا ہوا تھا تو لوگ مسائل دریافت کرتے تھے، اور مسائل میں یہ دیکھا گیا کہ ایک ہی قسم کے سوال بار بار آتے تھے، تو اس سے طبیعت بہت پریشان ہوتی تھی کہ یہ بات کا تو جواب ابھی کل دیا، ابھی صبح دیا، پھر وہی سوال آتا تھا. تو پھر سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ریڈی میڈ جواب تیار کر لو، اور اب جب بھی یہ سوال آئے تو وہ ریڈی میڈ جواب دے دو. تو وہاں سے دماغ یوٹیوب کی طرف گیا کہ اس میں ریکارڈڈ بات ہوتی ہے اور ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ویڈیو بنائے ہیں اور کن کن مسائل پر بنائے ہیں. تو اب جب بھی وہ سوال آتا ہے فوراً ہم وہ ریڈی میڈ جواب پیش کر دیتے، تو اس سے بڑی راحت ہو گئی. چلیے تو ماشاء یہ ذہن میں تھا کہ مدارس کی بھی خدمت ہو، طلباء کی بھی دینی خدمت ہم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی پلیٹ فارم پر بھی دین کے کام کی بہت ضرورت ہے. نہیں مفتی صاحب، آپ کے سوشل میڈیا پر آنے سے واقعی میں امت کو بہت فائدہ ہوا. اور آپ کی جو لائیو جو چلتی ہے سوال و جواب ہوتے ہیں، میں نے سنا آج اس کے 400 یعنی مجلسیں ہو گئی ہے ماشاءاللہ. بہت مبارکباد آپ کو جی 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 کہ 400 مجلسیں اتنا تسلسل کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پر جمے ہوئے ہیں. ہم سے تو نہیں ہوتا مفتی صاحب، کیوں ایسا کچھ ہمارے لیے کچھ وظیفہ دعائیں بتا دیجئے کہ اتنا تسلسل کے ساتھ کیسے آپ سوشل میڈیا پر 400 مجلسیں. جی ایک تو مفتاح صاحب آپ نے یہ کہا کہ ہم سے نہیں ہوتا، آپ سے بھی ماشاءاللہ اللہ نے بہت کام لیا ہے، اور دلوں میں لوگوں کے آپ کی مقبولیت اللہ نے دی ہے. اللہ کا احسان. جیسے ہے نا کہ شارٹ ویڈیو ہوتا ہے اور لانگ ویڈیو ہوتا ہے، تو آپ شارٹ میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ وہ لوگوں کے دلوں کو اپیل کر دیتا ہے. اور بندے کے تعلق سے بالکل 400 مجلس ہو گئی. پہلے میں ویکلی کرتا تھا، ہفتہ واری. اب الحمدللہ کوشش کیے کہ روزانہ رات میں تھوڑی دیر درس حدیث شریف ہو، اور پھر اس کے بعد سوال و جواب کی مجلس ہو. اور یہ رہتا ہے کہ کسی چیز کو کنٹینیو کرو، تسلسل سے کرو، تو پھر ایک عادت ہو جاتی کہ بھائی یہ کام ہے، کرنا ہی ہے. آدمی کو ایسا ہوتا نا، میں نے کھانا نہیں کھایا، حالانکہ پیٹ گڑبڑ ہے، پھر بھی اس کے دماغ میں وہ ارے کھانا باقی ہے ابھی میرا. تو اس کو روز کی روٹین بنا لیتے ہیں، اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور رات میں آپ سنا 11 بجے آپ کی مجلسیں چلتی ہے، تو اتنا لیٹ کیوں ایسا آتے ہیں لوگ؟ جی 11 بجے بہت زیادہ آتے ہیں، بلکہ 10 سے زیادہ 11 سے آتے ہیں. اتنا لیٹ؟ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس پر سوال بھی ہے کہ تھوڑا جلدی ہو جائے تو اچھا. ہمارے لیٹ آنے کی ایک دو وجہ میں عرض کروں گا کہ ایک تو ہمارے گھر میں یہ معمول تھا الحمدللہ کہ رات میں سونے سے پہلے حدیث شریف کی تعلیم کر کے سوتے تھے، تو یہ فیملی میں ہوتا تھا.
اب ہم نے سوچا کہ یوٹیوبر کے سبسکرائبر اور ناظرین بھی تو ہماری فیملی ہے، تو اس کو یہاں کے بجائے، گھر کے بجائے اپنے چینل پر کر دیں. الحمدللہ مستقل اللہ کے فضل سے اسٹوڈیو بھی ہے، تو ہم وہاں سے یہ نیت تھی کہ گھر کے بجائے اب سب کے لیے ہو جائے. اور اتنا لیٹ کیوں؟ تو اس کا جواب مفتاحی صاحب یہ ہے کہ ایک نیت ہماری اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد بس سو جانا ہے، تو دن کا آخری کام حدیث شریف ہو جائے، ہمارا بھی اور سننے والوں کا بھی، تو آخری کام یہی ہو. اور تیسری بات اس میں یہ عرض کروں گا کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی سونے سے پہلے دعا وغیرہ پڑھنا وہ تو ہے ہی، لیکن آخری کام سونے سے پہلے وہ موبائل لیتا ہی ہے. بالکل. اب اگر وہ لے گا تو اسکرول کرے گا، کچھ ایران توران دیکھے گا، فحش دیکھے گا، گناہ دیکھے گا. تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اب امت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیٹ مت استعمال کرو، فون مت استعمال کرو، سوشل میڈیا چھوڑ دو. جو مولانا بول رہا ہے وہ بھی نہیں چھوڑے گا، تو امت اور لوگ کیا چھوڑیں گے؟ اب ازالے کے بجائے امالہ چاہیے، یعنی ٹریک چینج کرنا ہے کہ اگر آپ نے صحیح ٹریک دیا کہ یہ دیکھو تو امت ادھر آئے گی. تو ہمارا منشا یہ تھا کہ فون لیتے ہی ہے تو کچھ اور دیکھنے کے بجائے حدیث شریف دیکھ. بہت سارے لوگ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ موبائل کی بہت برائیاں بیان کرتے ہیں. جی موبائل فتنہ ہے اور موبائل سے دور رہو، سوشل میڈیا سے دور رہو وغیرہ. اور اب بہت جگہ اسٹیج پر بھی سننے کو ملتا ہے یہ ہے وہ ہے. اور سوشل میڈیا پہ بھی لوگ موبائل پہ ہی بتاتے ہیں لوگ کہ موبائل نقصان دہ ہے. جی. اور میرا اپنا اس میں یہ ہے اوپینین کہ دیکھو سوشل میڈیا بھی کسی سے چھوٹنے والا نہیں ہے، موبائل کسی سے چھوٹنے والا ہے نہیں. جی ہے نا. تو ابھی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ موبائل کے صحیح استعمال پہ بات کی جائے. جی ہے نا. جی اب اس کے اندر برائیاں کیا ہے اور اچھائیاں کیا ہے یہ آج کے نوجوانوں کو بتایا جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز فی نفسی ہی بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے. بے شک. ہے نا. چھری سے گلا بھی کٹتا ہے نا، اور سبزی بھی کٹتی ہے، رسی سے جھولا بھی بنتا ہے اور پھانسی کا پھندا بھی. تو اس کا صحیح استعمال اگر ہو جائے تو وہ چیز آج وہ جادوئی ڈبہ ہے، وہ اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو بہت زبردست چیز ہے. تو اس پر بات زیادہ ہونی چاہیے بجائے اس کو آپ کے 4 گھنٹے تقریر سے بھی وہ موبائل کسی کا چھوٹنے والا نہیں ہے. بالکل. لوگ وہ آپ کا بیان سننا چھوڑ دیں گے کہ جانے دو، جیسے نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہی بدل دو. وہ بیوی آئی شوہر کے پاس، بولے میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ تم ڈپریشن میں جانے والے ہیں، تم ایک کام کرو کہیں باہر گھوم کر آ جاؤ، کسی ملک چلے جاؤ، دبئی، نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ، ایسا ادھر چلے جاؤ. تو بولے پھر ابھی مجھے کہاں لے کے چلیں گے آپ؟ تو شوہر بولا کہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس. تو ایسا ہے کہ لوگ مولانا بدل دیں گے. جی سوشل میڈیا میں یہ موبائل کا صحیح استعمال پر زیادہ بات ہونی چاہیے. اور میں نے سنا مفتی صاحب کہ آپ درس و تدریس کے علاوہ، سوشل میڈیا کے علاوہ، یوٹیوب، انسٹاگرام کے علاوہ اور حاجیوں کی بھی تربیت اور خدمات، مطلب آپ اس میں بھی آپ کا بہت وقت نکل جاتا ہے، بہت یوگدان ہے، قربانی ہے آپ کی. تو اس کے بارے میں بتائیے. حج کے تعلق سے تو میرا ایک دم خاص موضوع ہے. اچھا. الحمدللہ ابھی رمضان کے بعد حج کے پروگرامز کی ابھی سے بکنگ وغیرہ الحمدللہ ابھی سے ہو گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بلا کسی استحقاق اور صلاحیت کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حج بھی الحمدللہ کرا دیے. ماشاءاللہ. اور میں ہر سال واٹس ایپ گروپ پر ایک خدمت کرتا ہوں سالوں سے، تقریباً 10-12 سال سے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب حاجی وہاں جاتا ہے تو وہاں اس کو جلدی کوئی جواب بتانے والا نہیں ہوتا ہے، اور جواب کی امیجیٹ فوراً ضرورت رہتی ہے. کیوں کہ اگر ذرا سا بھی ڈیلے ہوا جواب ملنے میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ حاجی کو دم لگ جائے. دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک قربانی کرنی پڑے گی. دم لگے گا تو دم نکلے گا، اس لیے کہ دم خریدنے میں پیسہ لگتا ہے. تو وہ ڈر سے الحمدللہ سب سے زیادہ لوگ حج میں مسائل پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں پیسہ لگے گا، یا صدقہ بھی لگا تو صدقے کے بھی پیسے دینے پڑیں گے. اور دوسری بات ہم نے یہ سنی تھی، پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں، حج کے دوران حاجیوں کو حج سکھایا ہے. اور ایک بات ہم نے بڑوں سے یہ بھی سنی کہ جو حاجیوں کی جتنی زیادہ خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حج کی سعادت اتنی نصیب فرمائیں گے. تو ان جذبات اور ان ارادوں کے پیش نظر کوشش کرتا ہوں کہ اللہ جتنی جو ہم سے کام لے لے، یہ اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ. اور یہ بھی ایک بات پوچھنی تھی مجھے کہ آپ کے پیر و مرشد کون ہے؟ جی. کس شیخ سے آپ مطلب بیعت ہے وہ بھی بتا دیجئے. جی. میں 2006 میں مفتاحی صاحب
ہمارے پیر حضرت محبوب العلماء والصلحاء پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، جن کو اب زبان رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہے، 1 مہینہ پہلے ہی حضرت کا انتقال ہوا. بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی، اللہ نے بڑے کمالات سے حضرت کو نوازا تھا. تو ان سے الحمدللہ ابھی تک بیعت رہا، اور اسی مناسبت سے الحمدللہ 2 ملکوں کا بھی حضرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے زامبیا کا بھی سفر ہوا، ملیشیا کا بھی سفر ہوا، حضرت سے فائدہ اٹھانے کی نسبت پر ہی. اب حضرت کے وصال کے بعد ہندوستان کے حضرت کے اجل خلفاء میں سے اہم ترین خلیفہ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ سے بندے نے اپنا تعلق جوڑا ہے. دعا فرمائے کہ حضرت کا فیض ہمیں اور اس سلسلے کا فیض ہمیشہ نصیب فرماتے رہے اور ہماری اصلاح ہو جائے. بہت بڑی بات ہے مفتی صاحب، اور اتنے سب کرنے، اتنے ساری خدمات کے باوجود میں نے سنا کہ آپ نے کتابیں بھی تصنیف کی ہے. جی جی، یعنی آپ بھی کوئی میں بھی مفتاح صاحب ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں. جیسے آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ کن سے بیعت ہے، تو آپ کن سے بیعت؟ میرے بیعت کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے، اچھا، اور پتہ نہیں اس کو شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے پوچھ لیا تو آپ کی بات رکھتے ہوئے میں ابھی تو کسی سے بیعت نہیں ہوں. اچھا، اور میں ابھی کسی سے بیعت نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے پر میں ایک ایسے سمجھ لیجئے کہ احسان کر رہا ہوں کہ میں اس سے بیعت نہیں ہوں. اس کی وجہ بتاتا ہوں. وجہ اس کی اصل میں یہ ہے، میں نے سب سے پہلے بیعت کیا حضرت مولانا علی میاں صاحب سے. یہاں پونا آئے تھے کوثر باغ میں، بہت بڑی شخصیت. بالکل. تو ان سے بیعت کیا، تو بیعت کرنے کے حضرت شاید 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اچھا اچھا، تو ایک شیخ بنایا تھا، ان کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے حضرت مولانا صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت ہوا. وہ بھی پونا آئے تھے، ان سے بیعت ہوا. تو وہ بھی سال 6 مہینے کے اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ بھی بہت بڑی شخصیت. ہاں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد میں بیعت ہوا حضرت مولانا ہردوئی صاحب ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء ان سے بمبئی جا کر میں بیعت ہوا. اچھا تو وہ بھی 4 مہینے کی بعد ان کا انتقال ہو گیا، اچھا، ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے سب کی خبروں کو لیکن میں نے بیعت کیا، اتفاق ایسا ہوا کہ 4-6 مہینے 6 مہینے کے اندر ان کے انتقال ہوتے گئے. پھر کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ مولانا سجاد نعمانی سے آپ بیعت ہو جاؤ. میں نے رہنے دو ان کو زندہ، کہ میں بیعت کروں گا 6 مہینے میں چلی جائے گا. تو اچھا ہوا میں نے بیعت نہیں کیا، تو حضرت ابھی حیات ہے. نہیں، میں اس سلسلے میں مفتاح صاحب یہ عرض کروں گا، نہیں، میں نے کہا مذاق نہیں، حقیقت نہیں ہے، لیکن لوگ لیکن ریئل ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے نا. لوگوں کو پیغام کے لیے ہم یہ بولیں گے کہ مفتاح صاحب آپ تھوڑا سا اس میں پازیٹیو یوں سوچ لیجئے کہ ہے نا، ہمارے سامنے پھول رکھے ہوئے ہیں، ہر گلے را بوئے دیگرس، ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بہت سارے اکابر کا فیض آپ کو لینے کی نیت یعنی ارادہ فرما لیا ہو کہ بہت سارے اکابر سے آپ جڑیں اور سب کی خوشبو آپ کو ملے. یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ مجھے تو مل رہی خوشبو، لیکن وہ لوگوں کو جو فیض مل رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے نا. حضرت چلے جا رہے ہیں. تو مطلب آپ کیا مشورہ دے رہے؟ میں بیعت ہو جاؤں کسی بالکل ہو جائے تو آپ سے ہو جاتا ہوں. نہیں، ابھی تو ہم اس قاہل نے کہ صحیح سے بیعت بھی نہیں ہو پائے. کہیں ڈر تو نہیں رہا؟ چلیے، یہ ناظرین ایک حضرت لطیفے کے طور پر اس کو لیجئے. اچھا مفتی صاحب، ابھی یہ مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج اس وقت بطور خاص ہمارے ملکی حالات کے تناظر میں اپنا اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت، یہ 1 نمبر کا چیلنج ہے. خاص طور پر نیو جنریشن کا، کہ ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہنا. ایمان مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ایمان کو قبر تک بچا کر لے جانا، حسن خاتمہ مل جانا، یہ اس سے کئی ہزار درجہ بڑی نعمت ہے. تو وہ اللہ سے مانگنا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ ایسا ایمان دے دیجئے جو میرے دل میں اتر جائے. دل میں اتر گیا تو انشاءاللہ پھر وہ نکلے گا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان دے. اس کی بہت زیادہ فکر، جتنی باطل طاقتیں اس کو لوٹنے کی محنت کر رہی ہے، افسوس اور المیہ یہ ہے کہ اس کو بچانے کی اور اس کے بچ جانے کی ہم وہ فکریں
اور وہ محنت نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی مستیوں میں عیاشیوں میں لگے ہوئے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. سوشل میڈیا کا دور ہے مفتی صاحب, اور اب علماء کرام کی ایک باڑ آ چکی ہے نا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو لے کر علماء کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیے, بیان کرنا, درس و تدریس کرنا یا خطاب کرنا یہ اپنے لوگوں میں ہوتا ہے. جی, یہاں پر ہم سب کچھ بات کر سکتے, گھر کی بات ہے کر سکتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایسا ہے کہ یہاں پر ہر ملک کا آدمی دیکھ سکتا ہے, ہر مذہب کا آدمی دیکھ سکتا ہے, نفرت کرنے والے, محبت کرنے والے, سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ایسے بہت سارے ویڈیوز علماء اکرام بھی بناتے ہیں, اور کچھ ایسے مسائل بیان کرتے ہیں کہ جو یعنی ہمارے لیے تو چلو ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا ہے, ہمارے لیے یوز ٹو ہے وہ, لیکن ایک غیر مسلم اگر اس کو سنتا ہے تو اس کے لیے بالکل وہ ہنسی مذاق والی چیز لگتی ہے. ایسے اندر کے مسائل اور ایسے باریک باریک مسائل سوشل میڈیا پر لے کر آنا, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, سوشل میڈیا پر تو اب مفتاح صاحب ایک باڑ لگی ہوئی ہے علماء کی بھی. سب سے پہلی بات تو جو علماء سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر دینی خدمت کر رہے ہیں, ان کے لیے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ کبھی بھی ہمیں سبسکرائبرز کی طرف یا ان کے تعداد کی طرف نظر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے کیوں نہیں بڑھ رہے, کیا بڑھ رہے. اپنے کام میں لگے رہنا ہے, پھر کتنے لوگوں تک وہ پیغام پہنچانا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. دوسری اہم بات کہ اوتھینٹک بات کرنی چاہیے. نہیں میں نے سنا ہے, میں نے وہاں بولا تھا. آج کل تو کوئی ایسی دین کی بات بولتے ہیں, پہلے کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر مت واٹس ایپ پر ڈال, آیا اور ڈال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا وہ آگے پڑھتا نہیں ہے اور 50 گروپ میں بھیجتا ہے. تو وہ ہمارے عمل کے لیے پھر وہ مستند ہونا چاہیے, یعنی اوتھینٹک ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے, جو بات میں نے نہیں کہی ہے اس کی نسبت اگر کوئی میری طرف کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور مسائل کیسے پوچھنا چاہیے, سوشل میڈیا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مثلا مفتاح صاحب میاں بیوی کے پرسنل تعلقات, اس کے اپنے آداب ہیں. تو اب مثلا اورل سیکس یا ایسی کوئی بات, تو کسی عالم کو جا کر ڈائریکٹ ایسا پوچھنے میں نوجوانوں کو حجاب آئے گا, رکاوٹ آئے گی. تو سوشل میڈیا یہ اس حوالے سے بھی بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. جیسے ہمارے پاس سوال آتے ہیں تو یہ کس نے پوچھا, وہ کون ہے, کیا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں, وہ پوچھ لیتا ہے, ہم جواب دے دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں بھی ہے, قرآن شریف میں بھی ہے کہ واللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتے نہیں. تو اس حوالے سے بھی پلیٹ فارم جو ہے یہ بہت اچھا ہے. میری رائے یہ کہ اس میں یہ سوچنا کہ غیر دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے, اس کو ہٹا کر یہ دیکھنا ہے کہ اپنے دیکھیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا کہ نہیں. مذاق تو بہت ساری چیزوں کا بن رہا ہے, جی جی, لیکن اگر وہ حق بات ہے, امت کی اور جوانوں کی ضرورت ہے, تو وہ اب دیں, کوئی حرج نہیں, لیکن ضرورت کی چیز ہو. بالکل. وہ بعض لوگ ایسے بھی ٹاپک لیتے ہیں مفتاح صاحب کے اس سے جو ہے ویوز ملیں گے, یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کی کرنٹ ضرورت اور کرنٹ ایشوز کیا ہے اس پر بات کی جائے. یہ مسائل بیان کرتے کرتے بہت سارے ایسی باریک باریک چیزیں جس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے. یہ غلط ہے. ہاں, اور ان کے اندر, ان کے دھرم میں, ان کے مذہب میں بہت باریک باریک باتیں ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ کرنا, وہ کرنا, ایسا بیٹھنا, ایسا اٹھنا, یعنی سوشل میڈیا پر اس کو ڈالنا. تو اس سے مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ دین, ان کا دھرم بہت مشکل, بہت اپنے بس کی بات نہیں ہے, تو لوگ بھاگ بھی رہے ہیں دین سے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نا, اس میں دو بات, دین تو آسان ہے نا, اس کو سمپل کر کے بتائیے نا, آپ اس کو اتنا کیوں مشکل کر کے بتا رہے ہیں. جی, یہ بھی تو ایک بات تو یہ کہوں گا مفتاح صاحب, اسی وجہ سے ہم نے اپنے چینل کا نام آسان دین رکھا ہے. جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دین کی آسانیوں کو بتائیں. اچھا, کچھ چیزیں کسی کے لیے مشکل ہوتی ہے, دوسرے بندے کے لیے وہی چیز بہت آسان ہوتی ہے, دل پر لینے والی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ بنیادی چیز پریزنٹیشن, آپ پیش کیسے کر رہے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ جو بات پیش کرتے ہیں وہ کوئی غیر دینی تھوڑی ہے. آپ جو بھی کانٹینٹ امت تک مفتاحی چینل کے مادھیم سے دے رہے ہیں وہ سب دینی ہیں, لیکن آپ کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ موجودہ دور میں اس کا پریزنٹیشن کیسا ہونا چاہیے.
گولی کڑوی ہے, اس کے اندر کا جو پاؤڈر ہے وہ کڑوا ہے, اس پر خول اور کیپسول کیسا چڑھانا ہے, تو وہ آپ خوشنما چڑھاتے ہیں تو وہ زیادہ ایکسیپٹ والا ہو جاتا ہے. تو بس طریقہ کار اور پیش کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے. اس سے مفتاحی صاحب مجھے ایک بات اور بھی یاد آئی کہ سوشل میڈیا پر دینی کنٹینٹ دینے والے اس وقت بہت سارے اسکالرز ہیں, ان کی ہم برائی نہیں کرنا چاہتے, ان کے کنٹینٹ کی بھی برائی نہیں, لیکن ایک عالم جو بات بولے گا نا, وہ کتنا بھی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو, اس نے باضابطہ پڑھا ہے, زانو استادوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھا ہے, کتابوں سے پڑھا ہے, تو اس کی بات تو الگ ہی ہوگی. مجھے کبھی کبھار اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ اسکالرس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں اور عالم کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. تو اس میں ایک ہمارا بھی قصور ہے کہ انہوں نے اپنا پریزنٹیشن اور اس کا خول اور کور اتنا اچھا رکھا ہے کہ وہ کشش والا ہوتا ہے, اور ہمارے اندر وہ چیز, تو ہمارا بھی اس میں قصور ہے کہ ہم پریزنٹیشن اور انداز پیشکش کو تھوڑا سا دلچسپ اور جاذب نظر بنائیں, اٹریکٹیو بنائیں. آپ چونکہ سوال و جواب کی مجلسیں لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر ہے تو بہت ساری بہنیں بھی جڑتی ہے, ہمارے بھائی بھی جڑتے ہیں, تو آپ کو زیادہ سوالات کس چیز کے آتے ہیں؟ جی جی, ایک تو آپ نے کس سے ریلیٹڈ مطلب؟ جی آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ عورتوں کا تذکرہ کیا, اس پر مجھے ایک بات یاد آئی. ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں آج عورتیں بہت آگے ماشاءاللہ, اور دینی جذبے میں بھی آگے رہتی ہے. اس کا ایک تجربہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں زیادہ جڑتی ہے. آف لائن کا یہ تجربہ ہے کہ کسی جگہ اگر پروگرام ہو اور کہا ہے کہ 100 مردوں کو آنا ہے تو 50 آتے ہیں, اور کہا جائے گا 100 عورتوں کو آنا ہے تو 200 آتی ہے, نظام مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے تو عورتوں کی اس پر حوصلہ افزائی ضروری ہے, ان کے ماشاءاللہ ان میں وہ دینی جذبہ ہے. اور اصل سوال آپ کا کیا تھا, ذہن سے نکل گیا, آپ نے کیا فرمایا تھا اصل؟ سب سے زیادہ سوال کس سے ریلیٹڈ آتے ہیں, مطلب جی اس بارے میں لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں؟ ہاں جی, زیادہ تر جو ہے سیکس ہے, اس طرح کی چیزوں کا اگر بتانے کی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے اس طرح کے سوالات کے جوابات بھی دے دیتے ہیں, تو یوٹیوب پر تو کم, لیکن پرسنلی لوگ یہ سب چیزیں زیادہ پوچھتے ہیں کہ اس میں شرم و حیا کا بھی پہلو رہتا ہے, تو وہ الگ سے پوچھ لیں. اور سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر کوئی ایک خاص طریقے کے ہی سوال ہو ایسا نہیں ہے, الحمدللہ جس کی جو ضرورت ہے. ہاں, لیکن وہی کل ملا کر میں ایسے پوچھ رہا ہوں کہ نکاح کے زیادہ, طلاق کے زیادہ, یا پھر نماز کے زیادہ تر مسائل کے بجائے زیادہ تر یہی بات آتی ہے کہ روزی کا پرابلم بہت ہے, شوہر ستاتا ہے, عشق کا کوئی, یہ تو بہت, یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے. میں ناکام ہو گئے, کیا کریں, ڈوب جائیں, کیا کریں, یہ سب چیزیں. میں تو پریشان ہو گیا ہوں یہ سب چیزیں اتنے مطلب سن کے. اور اگر خاص کر کے کوئی اگر بہن ادھر سے اگر سوال کر رہی ہے تو وہ اگر سوال کر رہی ہے تو وہ سیدھا سوال یہ نہیں کریں گی, مطلب کوئی لڑکی سوال یہ کریں گے نا کہ میرے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا اور وہ مجھے مطلب اس نے شادی کا وعدہ کیا تھا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا, اب نہیں بول رہا ہے, تو وہ اتنا نہیں بتائیں گے, وہ پوری ہسٹری بتائیں گے. ہم کالج میں پڑھتے تھے, ہم اتنے سال کے تھے, ہم اتنے, وہ 15 سے 20 منٹ تمہید باندھے گی, پھر مسئلہ 2 منٹ کا رہے گا, 15 منٹ پہلے 2 منٹ کا مسئلہ, اور پھر 10 منٹ رونے کے, تو 25-30 منٹ اسی میں چلے جاتے. اس پر میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, یہی میرا بھی تجربہ تھا. بندے نے اس کا حل یہ نکالا مفتاحی صاحب کہ کوئی بھی اگر کال کرتا ہے, سلام کیسے ہو, ایک تو یہ بھی ادب ہے کہ جلدی سے ٹو دا پوائنٹ بات پر آ جائے. تو اگر وہ مسئلے کی بات کرتا ہے تو میں اس کو ریکویسٹ کر دیتا ہوں, پلیز میں کال پر مسئلہ نہیں بتاتا ہوں, آپ مجھے وائس میسج کیجئے, میں اس پر بتاؤں گا, میسج کیجئے. تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا مفتاحی صاحب, کیونکہ کال پر جب بندہ کرتا ہے نا تو پھر وہ وہیں سے شروع کرے گا کہ میں پیدا ہوا, اس کے بعد بچپن سے ہی ہم لوگ ایک ساتھ پڑھتے تھے, اسکول سے پھر کالج, تو وہ پوری کہانی وہاں سے لائے گا. اور یہاں کیسا ہے کہ اب اتنا لمبا بولے گا یا لمبا لکھے گا, تو اس میں مجھے تھوڑا سا راحت ہو گئی. کال پر مسئلہ یا اس طرح کی بات نہیں, آپ لکھ کر بھیجو. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے کال کیا, اس کے پاس ٹائم ہے, اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو وہ اپنے ٹائم پر شارٹ میں بولے گا, ہم اپنے ٹائم پر بول دیں. ایسا کوئی سوال ہوا کہ مفتی صاحب کہ آپ کو بہت ہنسی آئی, اور آج بھی جب یاد آتا ہے آپ کو تو آپ کو ہنسی آتی ہے اس سوال پہ؟ کیونکہ ایسے بہت سارے سوال ہیں جو بہت ہنسی کے ہیں. اس میں سے ایک ابھی یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے یہ پوچھا, جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ
اللہ نے چاہا تو وہ جنتی خاتون ہوگی. اس کا سوال ہی اتنا عمدہ تھا کہ اپنے شوہر کو حضرت کہنا کیسا, تو وہ بہت بڑی جنتی خاتون ہوگی. حضرت اسرائیل، حضرت اسرائیل کہہ سکتے ہو. اچھا، ایسا اور کوئی ایسا کوئی سوال؟ اور سوالوں میں لوگوں کو کیسا ہے کہ عمل والی چیز پوچھنی چاہیے, خواہ جانکاری لینے والی, جس کی شریعت میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی کی چاچا کے بیٹے کے لڑکے کے داماد کا کیا نام تھا, تو اس کا یہی جواب ہے بھائی میں اس زمانے میں نہیں تھا. اب اس طرح کے سوالات سے کوئی علمی عملی فائدہ نہیں. اس کے پیچھے جیسے کسی نے پوچھا کہ اگر میں چاند پہ پہنچ جاؤں تو کیسے نماز پڑھوں گا, چاند پہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائی ابھی زمین پہ تو پڑھ لے, پھر چاند پہ جب جائے گا تب وہاں کے مفتی صاحب, چاند پہ مفتی صاحب بھی پہنچیں گے تو وہاں پڑھ لینا. ہاں، ابھی یہاں پڑھ نہیں رہے, یہاں کیسے پڑھنا, امت اسی سے دور ہے, وہ چاند پر پہنچا ہوا ہے. دنیا چاند پر پہنچ گئی وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم جب پہنچیں گے, آپ جب پہنچیں گے تو وہاں کے بھی مسائل آ جائیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ درس و تدریس بھی کرتے ہیں, سوشل میڈیا بھی ہینڈل کرتے ہیں, حاجیوں کی تربیت ان کی خدمت بھی کرتے ہیں, اور ہم نے سنا کہ آپ نے کتابیں بھی تصنیف کی ہے. تو اتنا سب کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ نے کتنی کتابیں اب تک تصنیف کی ہے, تالیف کی ہے, ذرا ناظرین کو بتا دیجیے. جی, ایک تو خطبات آسان دین کے نام سے 4 والیوم میں 4 جلدوں میں کتاب آ گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو عنوان ہے اسی عنوان پر پورا بیان ہے. اس کا اصل ٹارگٹ جو مسجد میں واعظین یا ائمہ وعظ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے, اور وہ سب بیان ہمارے پہلے کیے ہوئے ہیں اور پھر سن کر اس کو لکھا گیا ہے. اس میں ہم نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ جو عنوان ہے پورا بیان آخر تک اسی پر ہو. اصل میں ہمیں چونکہ جہاں جہاں زندگی میں تکلیف ہوئی اس کو سامنے رکھ کر, کہ کبھی مثلا نماز کا بیان کرنا تھا, اس پر بات کرنی تھی, تو ہم نے کوئی کتاب لی, اب 2 صفحے نماز کا بیان آیا, اس کے بعد وہ کسی ضرورت سے مولانا کوئی اور ٹاپک پر چلے گئے, تو پھر دوسری کتاب نکالو. تو ہم نے سوچا کہ ایک عنوان پر پوری بات کرنا ہے. اچھا, اس کتاب کی خصوصیت مفتاحی صاحب ہم نے یہ بھی رکھی ہے کہ ہر بیان کے شروع میں ہم نے QR کوڈ دیا ہوا ہے. اس کو اگر آپ اسکین کریں گے, فون سامنے رکھیں گے QR کوڈ سے, تو سیدھا آپ اس بیان کو سن بھی سکتے ہیں. کوئی اگر یہ بولے کہ پڑھنے نہیں, ہمیں تو پڑھنے نہیں آتا ہے, اردو نہیں آتی ہے, تو آپ وہ بیان سن بھی سکتے ہیں. اور ابھی رمضان آ رہا ہے تو والیوم نمبر 3 میں وہ سب بیان ہے, پورے تیسرے میں جو رمضان میں ایک عالم کو یا ایک امام صاحب کو بیان کرنے کے لیے جن ٹاپکس کی اور عناوین کی ضرورت پڑتی ہے وہ تیسری جلد میں ہے. تو ایسے 4 جلدیں ہیں. اور ایک بہت خاص بات کہ ہم نے ایک 5ویں کتاب ترتیب دی ہے, وہ ہے آسان سفر حج و عمرہ. چونکہ چینل کا نام ہے آسان دین, تو وہ سیریز باقی رکھی ہے آسان سفر حج اور عمرہ. وہ اردو اور گجراتی میں, چونکہ ہم گجرات سے تعلق رکھتے ہیں تو 2 زبان میں آ چکی ہے, ایک ہفتے میں انشاءاللہ ہندی میں بھی آنے جا رہی ہے. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ دعا کی, حج کی الگ کتابیں ہوتی ہیں کہ دعائیں یہ ہے, مسائل یہ ہیں, فضائل یہ ہیں, یہاں تک کہ زیارات. تو زیارت کے لیے جب وہاں جاتے تو لوگ اپنے اپنے حساب سے بتاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ سعودی میں ہم نے تقریباً 3000 کلومیٹر کا آس پاس اس طرح زیارتوں کا سفر کیا ہے. تو وہ زیارت کی جگہ کے ویڈیو ہم نے بنائے تھے, تو وہ جگہ کا تعارف QR کوڈ کے ساتھ وہ سب چیزیں ایک کتاب میں جمع کر دی. یہ ہمارے اساتذہ کی محنتوں کا صدقہ ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں, اللہ کا کرم اور اساتذہ کی محنت ہے. تو ناظرین سے ہم درخواست کریں گے کہ تقریباً مفتاحی صاحب اس کتاب میں ہماری تقریباً 15 سال کی محنت ہے. تب سے جو بھی بات ہم نے بڑوں سے سیکھی یا تجربے میں آئی تو وہ سب اس میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے, دعویٰ نہیں. تو یہ 5 کتابیں ابھی الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ خدمات کو قبول فرمائے. آمین. بڑے بڑے آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے لیے بھی دعا اللہ کرتے بس ہیں. اخلاص دے اور استقامت دے اور ہم سب کو موت تک لگائے رکھے. واقعی میں آپ ایک انسپریشن ہے آج کے علماء کے لیے کہ آپ نے مطلب اتنے بڑے بڑے کام اور کر بھی رہے ہیں. ابھی آپ اتنی ساری مصروفیات کے بعد آپ یہ وقت کا جو آپ کا مینجمنٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ. جی. اللہ اور مفتاحی صاحب آپ نے ایک کہا تھا کہ ایک کوئی نصیحت, مجھے ایک بہت اہم بات یاد آئی جو میں نے کل ہی حضرت سے سنی, کہ ایک صاحب نے کسی عالم سے, بزرگ سے پوچھا کہ حضرت میں سکون چاہتا ہوں. جی, کیا پوچھا؟ سکون چاہتا میں سکون چاہتا ہوں. اس کا جملہ تھا میں سکون چاہتا ہوں, تو حضرت میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا کہ
اس سینٹنس اور جملے میں سے شروع میں سے ایک تو میں نکالو کہ یہ انا نکل جاوے، اور دوسرا میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، چاہتا ہوں. اپنی چاہتے اتنی بڑھا لیے، چونچلے اور خواہشات اتنے بڑھا لیے کہ آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا، اسی میں بے سکون اور بے اطمینانی ہے کہ اپنی چاہتے پوری نہیں کر پا رہے. تو فرمایا میں نکالو، سکون چاہتا ہو نکالو، سکون ہی سکون ہو جائے. بے شک. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب، مولوی لوگوں پر ایک الزام اور لگتا ہے کہ یہ بہت غصے والے ہوتے ہیں یا شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں، گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو دماغ گرم ہوتا ہے، یا بہت جلدی چڑ آتے ہیں. تو کیا یہ الزام صحیح ہے آپ کے حساب سے؟ اگر گوشت والی بات ہے تو پھر تو مولوی کے بجائے یہ سب مسلمان ہی کھاتے ہیں گوشت. ایسا تو ہے نہیں کہ صرف مولوی کھاتا ہے، سبھی کھاتے ہیں. اور یہ تھوڑا سا مسلمان کے بارے میں ہے بھی کہ یہ تھوڑا گرم دماغ کے ہوتے ہیں. بہرحال اگر غصہ ہے تو وہ اچھی چیز نہیں ہے، اس پر محنت کی ضرورت ہے. اسی لیے بیعت ہوا جاتا ہے، اللہ والوں سے جڑا جاتا ہے کہ یہ اندر کی بیماری دور ہو جائے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو مائنس پوائنٹ ہیں وہ پکڑ لیے جاتے ہیں بدنام کرنے کے لیے، ان کے جو پلس پوائنٹ ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے. بہرحال اس میں کچھ پروپیگنڈا بھی ہے، کچھ حقیقت بھی ہے، لیکن ان کے مائنس پوائنٹ بھی تو ہے، وہ کیوں نہیں بول رہے، ان سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ ہم اس کو بالکل نکار رہے ہیں، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے دین کا کبھی کبھار نقصان بھی ہوتا ہے. اب دیکھو جیسے مفتی شمائل صاحب کا جو ڈیبیٹ ہوا، وہ ہم علماء کے لیے بطور خاص اس میں یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ بہت زبردست ڈیبیٹ تھا وہ، اور ترکی و ترکی، اس کا جواب اس کی توڑ، اس کا جواب. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ مفتی صاحب کے پیشانی پر ایک مرتبہ بھی شکن نہیں آیا، اور ہر چیز کا انہوں نے جہاں گرم ہونے کا بھی تھا وہاں بھی انہوں نے ڈاؤن ٹو دا ارتھ کے ساتھ اور بالکل نیچے رہ کر اچھے انداز میں جواب دیا. اگر وہ تھوڑا سا بھڑکاؤ ہو جاتا تو وہ کسی اور رخ پر چلا جاتا. تو یہ چیزیں کرتے کرتے، سیکھتے سیکھتے، بڑوں کی صحبت کے ساتھ اپنے دل کی اصلاح کے ساتھ ہی آتی ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن ادھر بھی یہ پیغام دیں گے کہ جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے، ایک عام مزاج مفتاحی صاحب یہ ہو گیا کہ مکھی کی بات عرض کروں، مکھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ نارمل والی مکھی، یہ زیادہ تر گندگی پر ہی جاتی ہے، اور وہ والی مکھی اچھی چیز لاتی ہے، اچھی چیز پرووائڈ کرتی ہے، لوگوں کو شہد اور ہنی دیتی ہے. تو میسج یہ دیں گے کہ وہ والی مکھی مت بنو کہ گندگی پر جاؤ اور کسی کو جا کر گندا کرو، گندی چیز ہی وہ لیتی ہے. شہد کی مکھی اچھی چیز لیتی ہے، اچھی چیز دیتی ہے، یہ والا کام کرنا ہے. 100 پوائنٹ اچھے ہوں گے وہ نہیں دیکھیں گے، ایک مائنس ملے گا اس کو اچھالیں گے برابر، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک بندے نے میرے سے سوال یہ کرا تھا کہ جیسے کہ پڑوسی ملک میں مفتی طارق مسعود ہے جو دوسری شادی کو پرموٹ کرتے ہیں، تو ایک مولوی ہندوستان میں ایسا نہیں ہے جو اتنا بنداس ہو کے بولے. تو آپ کا کیا خیال ہے دوسری شادی کے بارے میں؟ ہمارا اپنے خیال کی تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے. قرآن اور شریعت نے جو اس کی شرائط اور کنڈیشنز بتائی ہے، بس اگر وہ کسی کے پاس ہے تو ضرور کرنا چاہیے. تو اس طرح کھل کے کیوں نہیں بولتے آپ؟ جی جیسے وہ پرموٹ کرتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب جیسے کرتے ہیں. ایک تو اس میں ماحول کا بھی دخل ہے، دوسرا اس کا بھی دخل ہوتا ہے. کر لینا اور بول دینا آسان نہیں، کیونکہ اگر کریں گے تو اکثر دیکھا یہ گیا کہ کرنے والے اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. اصل تو مینٹین کرنا ہے. لوگ کیا دوسری شادی ہو بڑا مزہ آئے گا، یہ کوئی لڈو کھانے کی چیز نہیں ہے. ایک ہی گھر لوگوں سے سنبھل نہیں رہا ہے. آج کل عورتوں کے کتنے مسئلے آ رہے ہیں کہ شوہر نہیں سنبھال پا رہا ہے، شوہر نہیں سنبھال پا رہا ہے. تو دو کر لیں گے تو پھر دو رونے والی ہو جائے گی. ابھی تو ایک ہی رو رہی ہے کہ یہ سنبھال نہیں پا رہا ہے اور یہ پرابلمس ہے. لیکن اس کا بھی انکار نہیں. قرآن مجید کی بنیادی شرط ہے کہ اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر انصاف نہیں کر پاؤ تو پھر ایک. ہمارے بڑوں نے دو کی اور انصاف کر کے بھی بتایا. ہمارے بڑوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کے یہاں جو بھی ہدیہ لاتا تھا، سب کو معلوم تھا کہ دو آپا ہیں، تو ان کے حضرت کے یہاں جو بھی ہدیہ آتا تھا وہ ڈبل آتا تھا. تو ایک مرتبہ کوئی تربوز لایا، وہ دو لایا. تو حضرت نے کہا کہ دونوں کو آدھا آدھا کرو اور دونوں میں سے آدھا آدھا دونوں گھر میں بھیجوا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک ایک آیا تو ایک ایک بھیجوا دیتے، یا آدھا آدھا کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ میں انصاف اس طرح کوانٹیٹی اور کوالٹی ہو سکتا ہے کہ ایک تربوز کم میٹھا، کم لال، کم زیادہ میٹھا، تو کوانٹیٹی وائز بھی انصاف اور کوالٹی وائز بھی انصاف، کہ میٹھا بھی برابر ملے. اس درجے کی کسی کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ ایسا انصاف کرے تو دو نہیں وہ چار کرے.
اور ہم تو اپنے آپ کو کمزور ہی پاتے ہیں. بالکل. تو جو لمٹ ہے وہ اپنی انسان خود اپنی بولنا ایک الگ چیز ہوتا ہے, پریکٹیکلی لائف اور عام ماحول ایک الگ چیز ہوتی ہے. مفتی صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو سفر حج میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی. ہمارے ایک عزیز دوست ہیں مفتی صاحب سورت کے, تو جب وہ دوسری کر رہے تھے ہم نے بہت سمجھایا تھا اسی انداز میں شریعت کے دائرے میں کہ یہ کنڈیشن سے, لیکن وہ عشق اور مشق چھپائے چھپتا نہیں ہے, اور عشق کا بھوت تو سب لوگ جانتے کیسا ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے دو کیا. اب ایک دن میں ان سے ملاقات کے لیے جب جانے لگا سفر حج میں, تو ہمارے وہ عزیز دوست جنہوں نے دو کیا تھا وہ حج میں ساتھ میں تھے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب تھوڑا لطیفے والی بات ہو گئی کہ میں نے دو کی تھی ان کا بیان سن کے, اب میں پریشان بہت ہوں, ایک ادھر کھینچ رہی ہے ایک ادھر کھینچ رہی ہے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دونوں کے یہاں ایک ہی ساتھ لڑکے کی ولادت ہوئی. تو بہت سارے مسائل ہوئے, اس میں سے ایک مثال بتا رہا ہوں کہ دونوں کا کہنا یہ ہے کہ اس بچے کا نام محمد ہوگا اور یہ کہہ رہے ہیں اس کا بھی نام محمد ہوگا. اب وہ پریشان ہے کہ دو بیٹے کا ایک ساتھ محمد کیسے نام ہے. تو میں نے کہا رکھ دیجئے, کوئی حرج نہیں, محمد فلانا اور یہ محمد, اس کے آگے کچھ لگا دیجئے جس سے یاد ہو جائے. تو میں شارٹ کر رہا ہوں بات کو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا بیان سن کے دو کیا, اب میں پریشان ہوں, تو اس کا حل بھی ان سے پوچھنا ہے, تو مجھے لے جاؤ. میں نے کہا مفتی صاحب یہ میرے ساتھ ایک ساتھی آئے اور ان کا ایسا بولنا ہے, یہ آپ سے ایک پرابلم جاننا چاہتے. تو انہوں نے یہ چٹکی بجائے, بہت آسان ہے بہت آسان ہے, تیسری کرو تیسری کرو. اور اس کو خالی ہنسانے میں نہیں, پروف کیا انہوں نے کہ دیکھو دو ہوتا ہے نا تو وہ ٹیم بن جاتی ہے کہ یہ اپوزیشن ہے, پورا ٹارگٹ اور فوکس اسی پر ہے, اور تیسرا ہوتا ہے تو اب وہ ایک عام بات ہو گئی, تو وہ لڑائی اور مقابلہ تھوڑا کم ہو جائے. یہ انہوں نے, ان کے جواب ایسے ہی ہوتے. چلیے بہت اچھا مفتی صاحب, جزاک اللہ. آپ نے بہت اچھے سے آج کا انٹرویو ہوا ماشاءاللہ, بہت سیکھنے کو ملا ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے. بس آپ ایک آخری نصیحت ہمارے ناظرین کے لیے آپ کر دیں, جس میں نوجوان بھی ہے خواتین بھی ہیں ظاہر ہے, تو آپ ان کے لیے ایک آخری نصیحت کیا کرنا چاہیں گے؟ بس بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے. ایمان کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اپنی حیا کو بچانا ہے, بے حیائی والا کام نہیں, اس لیے کہ بے حیائی آ گئی ففعل ما شئت, پھر آپ جو چاہے وہ گناہ کر سکتے ہیں. تو اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کریں, اور اپنے ایمان کو بھی ہمارے یہاں بندہ مشکات شریف پڑھاتا ہے. آخری بات عرض کروں جو ہم نے ان بچوں کو عرض کی کہ دیکھو ہم اتنے سال پڑھ رہے ہیں, اتنے سال پڑھا رہے ہیں, جتنا پڑھو اس کے فائدے بڑھتے ہی چلے جائیں گے, علم کا, عمل کا, اخلاق کا. یہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کی یا دین کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہے, اس کی لاسٹ آخری فائدہ اور بہت بڑا فائدہ, یہ فائدہ اگر ہے تو بھی بہت بڑی سعادت ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو خسرت دنیا والآخرہ, اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. کہ یہ ہماری دینی تمام ایکٹیویٹیز, چاہے کوئی دین کی محنت تبلیغ میں کر رہا ہے, خانقاہ میں کر رہا ہے, کسی بھی پلیٹ فارم سے کر رہا ہے, اگر اس کی وہ محنت اس کی قبر تک اس کے ایمان کو بچا کر وہ لے گیا تو وہ فاز و نجا, وہ کامیاب ہے. اور یہ سب ایکٹیویٹیز کے باوجود اللہ حفاظت فرما دے کہ اگر مرنے سے پہلے وہ اس نعمت سے محروم ہوا, خاتمہ بالخیر نہیں ملا, تو سب کچھ برباد ہے. اس سے اچھا تو وہ آدمی ہے جس نے کبھی کچھ پڑھا نہیں لیکن نمازوں کے اور دین کے اور ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے گیا, تو وہ اس سے اچھا ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, حیا کے زیور سے اللہ ہم سب کو مزین فرمائے. میں بھی مفتاح صاحب بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا, اور اتنے پیارے اسٹوڈیو میں آنے کا موقع بھی ملا. اور 400 ایپیسوڈ ہمارے الحمدللہ آج ہو رہے ہیں, اور اس کی آپ سے مبارکبادی کیش کرنا تھا, تو اس کے لیے بھی حاضری ہوئی ہے. حاضرین کو بتانا ہے کہ ہمارا آسان دین چینل ہے, اس پر آپ ضرور جڑیے اور خوب فائدہ اٹھائیے. آپ بھی ایک بار درخواست کر دیجیے. بالکل بالکل. مفتی صاحب کا ایک یوٹیوب چینل ہے آسان دین, اور میں بہت لوگوں کو, اور ہمیشہ ویڈیو میں نے کافی بار میں نے بتایا ہے کہ آسان دین چینل سے آپ جڑیے, ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, آپ جائیے اور مفتی صاحب کے چینل کو آپ ایک مرتبہ دیکھیے, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی, آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے مدرسے میں داخلہ لے لیا ہے.
इतना बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे दरख्वास्त है कि आप आते रहें और रमज़ान में इंशाल्लाह एक 2 3 हमको लाइव करना है, ध्यान रखिए। इंशाल्लाह जुड़ेंगे फिर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घरों में रखी एक सादी सी चीज बड़ी बड़ी महंगी सप्लीमेंट्स को पीछे छोड़ देती है? वो है ये पंजेरी। ये कोई आम ग़िज़ा नहीं है, बल्कि सदियों से आजमाई हुई कुदरती पावर फूड है, जो जिस्म, दिमाग, कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम तीनों को मजबूत करती है। पंजेरी खास इसलिए है कि ये थकन को मिटाती है, ताकत को बढ़ाती है, रूटीन के काम में तवानाई को बरकरार रखती है और ख़वातीन के लिए तो ज़बरदस्त नेमत है। ज़चकी के बाद जिस्म को संभालना आसान नहीं होता, बहुत कमजोरी आ जाती है, ये उसमें बेहतरीन मदद करती है। इसलिए पुराने लोग इस ग़िज़ा को लाजमी करार देते थे। दोस्तों, ये बेहतरीन ग़िज़ा है, ये कोई फैक्ट्री में तैयार की हुई चीज नहीं है, ना कोई कैप्सूल है, ना सिरप है, ना दवा है। पंजेरी ये अपनी मिट्टी, अपनी रिवायत और अपनी शिफा, जबरदस्त ग़िज़ा है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरात पर आप कांटेक्ट करें, ऑर्डर करें। आधा किलो में भी है और 1 किलो में भी है। आप एक मर्तबा जरूर खरीद के देखें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आप हनी के शौकीन हैं, यानी शहद के शौकीन हैं और रोजाना शहद इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुबारकबादी के मुस्तहिक है, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने शहद में शिफा लिखी है। जो लोग शहद नहीं इस्तेमाल करते वो आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें। बहुत सारी बीमारियों से ये शहद बचाता है, लेकिन वो शहद प्योर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। बड़े बड़े ब्रांड केमिकल उसमें मिलाते हैं, मशीनों से गुजारते हैं, मिलावट करते हैं, लेकिन हमारा ये जो मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी है, ये बिल्कुल प्योर शहद है, एकदम असली शहद है। ना कोई मिलावट है, ना कोई केमिकल है, ना हमारे पास कोई मशीन है। डायरेक्ट जंगल से आता है, बोतल में उतार दिया जाता है और आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो अगर आप असली शहद की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश आज खत्म हो जाती है। जो भी लोग इसको ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ कर रहे हैं। तो अगर आप ये 600 ग्राम का शहद है, 450 रुपये इसकी कीमत है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उन नंबरात पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, इंशाअल्लाह इंडिया में आप कहीं भी हो, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट www.miftahishop.com पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक मरतबा हमारा मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।